درود و سلام اللہ کے اور مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے عزت کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے ذات کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز علی مہدی صاحب، خالق کونین، ان کے منتظمین، معاونین، دوست، احباب، رشتہ دار، خالق کونین، سب کا انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کریں۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کا ذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ تھوڑی سی آواز کھول دینا، میرا گلا تھکا ہوا اس لیے کر رہا ہوں۔ اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ میں یہاں پہ ایک طویل عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، آپ لوگوں سے دعائیں لیتے ہوئے۔ بخاری صاحب کو مولا سلامت رکھے، بہت ہی حالانکہ بڑے ہیں اور والد گرامی کے بہترین دوستوں میں ان کا شمار ہے، پھر بھی حالانکہ بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں، بچہ ہوں، پھر بھی عزت سے بلاتا ہوں۔ وہ چونکہ ادب والا ممبر ہے، یہاں جو ہے اس کو ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، مومنین کرام سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی تو پریشانی بن جائے تو اسے کوشش کیا کریں کہ تھوڑا صبر کے ساتھ اس کو سنبھال لیا۔ اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ ایک عرصہ ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے، کبھی حاشیہ آرائی سے، بناوٹ سے، تصنع سے کام نہیں لیا، بس شعور کی آخری منزل سے جو الفاظ ملتے ہیں، لفظ ملتے ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ دعا مل گئی، نہ ملی تو آل محمد قبول کر لیں، یہی بہت ہے۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، میں تمہیں عطا کرنے کی کہیں زیادہ تمہاری توقع سے قدرت رکھتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ بولے وہ بندہ جس کا بیٹا بولے وہ چپ۔ بڑی مہربانی، بہت آپ سلامت مولا آپ کا آباد۔ میں نے بڑا مختصر وقت پڑھنا ہے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ ارے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد۔ میرے بعد دنیا کی نامور ہستی نے پڑھنا ہے، جناب علیزہ رضوی صاحب، علامہ صاحب، تو میں بس حاضری نوکری۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔
بخاری صاحب لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور مسئلہ ہے صرف اور صرف معرفت۔ معرفت اتنی قیمتی چیز، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس عقیدہ ہی نہیں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ زندگی پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں۔ ایک فکرہ پڑھتا ہوں، مقام امام حسین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچے سمجھ جائیں گے تو میں سمجھوں گا نوکری کا حاصل ہونے کو۔ مسجد نبوی سے میرا بادشاہ حسین نماز پڑھا کے دروازے کے باہر تک آئے، دیکھا نالین نہیں تھی۔ بادشاہ نے دیکھا نالین نہیں ہے، بادشاہ نے دیکھا نالین نہیں ہے۔ اصحاب نے کہا سرکار ہمارے نالین پہلے ہمارے پہلے۔ فرماتے نہیں آج ہم ننگے پاؤں گھر جائیں۔ بادشاہ گھر چلے گئے۔ اگلے دن منظر عجیب، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے پہ دھول، سر میں خاک، اور سر کے اوپر نالین، اور بندہ جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا میرے علاوہ کسی نے کبھی زمین سے آسمان نہیں اٹھا۔ مجبوری ہے پڑھنا مجھے آتا بھی، سر پہ نالین رکھ کے مدینے میں کہہ رہا ہے میرے علاوہ کبھی کسی نے زمین سے آسمان نہیں اٹھایا، میرے علاوہ کبھی کسی کو خاک سے عرش نہیں ملا۔ ناکہ سوار گزرا، دو ناکے اس کے پاس جواہرات لدے ہوئے، دو سرخ اونٹ بڑے قیمتی، منظر دیکھا حیران ہو کے پوچھا بندہ خدا تجھے کیا ہو؟ نالین پیروں میں پہنے جاتے ہیں، تو سر پہ رکھ کے پھر رکھتے۔ اس نے نالین تیرے لیے ہوگی، میرے لیے تو کہکشاں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کا بادشاہ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، نتیجہ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ماحول بنے، مجھے نہیں معلوم، بس ایسے بچوں تک یہ بات پہنچانے کو دل چاہتا۔ اس نے کہا بیچے گا؟ سمجھ گیا نا بنا لائن کس کی؟ اس نے کہا بیچے گا، لگتا ہے بہت قیمتی ہے جواہرات میں۔ اس نے کہا اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، اس نے حجت خدا کے پیروں کو مس کیا ہوا۔ جاگنا مولا آپ کا آباد ہے، حجت خدا کے پیروں کو مس کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی نالین ہے، وہ نیچے اترا، جتنا خزانہ چاہیے میں دینے کو لگا۔ اس نے کہا جو کچھ ہے وہ دے دے۔ دو اونٹ لیے، جواہرات لیے، نالین دے دی، گھر چلا گیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے نالین سر پہ رکھ لیے، اونٹ اس کو دے دیے، جواہرات اس کو دے دیے، اور جھومتا جا رہا ہے جنت مل گئی، سند مل گئی، جنت مل گئی، سند مل گئی۔ جس نے دو اونٹ لیے وہ خوش ہو گئے، جس نے دو دیے وہ بھی خوش ہو گئے۔ آگے چلا تو کسی کے پاس 4 اونٹ تھے، اس نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ نالین سر پہ۔ اس نے کہا معمولی نہیں، حسین کی نالین ہے۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 60، 60 سے 100، 100 سے 200، 200 سے 400، 500، 1000۔ 31واں بندہ ہے قانے بن عروہ، اس نے 10,000 اونٹوں کے عوض نالین امام حسین خرید کیے۔ محب حسین تھا، سر پہ رکھے مدینے آیا، منظر وہی، وقت وہی۔ حسین مسجد سے نکل رہے تھے، نالین قدموں کے سامنے رکھ کے کہا بادشاہ میں آپ کی نالین لے آیا۔ میں واسطہ دے رہا ہوں، ایک ایک عزادار موالی جو شیعہ ہے اسی کے گھر پیدا ہوا، دل پہ فکرہ اترے تو بولنا ویسے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہتا۔ بادشاہ میں آپ کی نالین لے آیا۔ مسکرا کے سرکار نے اپنا قدم نالین کے اندر رکھا، یا اصحاب نے کہا سرکار اس کا مطلب ہے جس نے اٹھائی وہ بندہ پکڑا گیا۔
فرماتے ہیں خاموش، ہماری چوٹی رزق بانٹنے گئی تھی، بانٹ کے آئی۔ نہیں بولا وہ نہیں ہے۔ پورا مجمع بولے پوری طاقت سے، ہاتھ اونچے۔ یا اللہ معرفت حاصل کیجئے تو پھر بقا ہے۔ عشق ہوگا تو روشنی ہوگی، ورنہ سب تاریخ ہے۔ امام زمانہ کی قسم، وہ عشق تھا جو بجھے ہوئے چراغ میں نظر آیا۔ وہ عشق کی روشنی تھی، چراغ بجھایا تو پھر دکھائی دیا۔ یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے کہا کہ جو صراط مستقیم ہزاروں سورجوں میں دکھائی نہ دے، وہ حسین کے بجھے ہوئے چراغ سے نظر آتی۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ فرمایا میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ علی کا واسطہ میں نے آپ کو اذہان کو آمادہ کیا، تم نسلاً بھکاری ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے۔ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہے، کہکشاں ہماری رہ گزر ہے۔ پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، کل تک داد تو شاید کم پڑ جائے۔ فکرہ یہ ایسا ہے جو صرف اور صرف بطول کا لال ہی کہہ سکتا تھا۔ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا مولا بولتی زبانوں کا اپنے اقدامات ہے۔ آپ جی آپ سلامت۔ مجھے میں بسم اللہ وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ ایک فکرہ پڑھوں حضرت عباس علمدار کی ضرورت پڑھنا، میں نے شلالہ اکبر کا ایک خطبے کے 2 فکرے پڑھنے وہ ملا تھا۔ میں بسم اللہ کر رہا تھا، میں سن میں خدا کو سلام تو 2 فکرے حضرت عباس کے ساتھ میں منت کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، علم کو دیکھ کے مرادیں مانگا کرو، علم کو دیکھ کے سر چکایا کرو، اور علم پر جبین رکھ کے مانگا کرو، ضرور ملتا ہے ضرور۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے بخاری صاحب نے تو شعر سنا ہوگا، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ میں نے اپنے کزن کے انتقال پر اس کی قبر کا خطبہ لکھا تو بڑا اچھا خیال بادشاہ نے عطا کیا، بس وہی 2 مصرے لکھ دیے، اور جس نے بھی جا کے پڑھے اس نے بھی دعائیں پڑھی۔ جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھا تھا،
میں نے داد آپ سے بڑا عرصہ لی ہوئی، یا نہیں بھی دیں گے دکھ نہیں ہے۔ مصرع سنیے، جہاں چراغ، آپ بھی گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، جہاں جس گھر پہ علم لگا ہوا ہے، میں بھی جلاتا ہوں۔ آج ایک خیال لے جائیے، دل چاہے تو دعا کریں۔ جہاں چراغ علم پہ جلا کے رکھا تھا، اجالے میری لحد میں وہیں سے آتے ہیں۔ دو فکرے اللہ کا بات ہے۔ حضرت عباس، ابو الفضل عباس کی جرت کے بس دو فکرے، اور ایک مصرے یا دو مصرے پڑھوں گا شہزادہ علی اکبر کے خطبے کی اور زحمت تمام۔ میں نے جب بھی یہ حضرت عباس کا تذکرہ شروع کرتا ہوں تو دل میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میری مودت اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں میں پڑھنے کا حق ادا اور سننے والوں کے چہروں پر اتنی رونق آ جائے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ جنگ نہروان کا ایک منظر سنیے، جنگ نہروان۔ بچپن ہے میرے بادشاہ عباس کا، اور چلے علی لشکر کو لے کے، اور درمیان میں پل تھا، پل پر سے گزرے، لشکر گزرتا گیا، علی ٹھہر گئے، لشکر گزرتا گیا، علی ٹھہر گئے۔ ادھر غازی قریب آئے، یا ید اللہ نے عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، کہا لشکر کو جانے دو، تم یہیں رکو۔ لشکر چلا گیا۔ فرماتے ہیں عباس ہم جا رہے ہیں پل کے اس پار حکمت عملی تیار کرنے، جب تک ہمارا حکم نہ آئے یہاں سے کوئی انسان گزر کے اس طرف نہ آئے۔ ہاتھ جوڑ کے تو بابا انسان کیا ہوتا ہے، آپ کا حکم ہے تقدیر بھی نہیں آئے گی۔ جو سویا ہے وہ سویا ہے، جو بیدار ہے اس کے لیے پڑھ رہا، اسے ذرا قابو میں رکھیے۔ میں نوکر ہوں، فکر میں آپ پڑھ رہا ہوں، فکر میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کا آباد و شان رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانوں کو امام زمانہ آپ نے حفظ و امان میں رکھے۔ بابا اطمینان سے جائیے، انسان کیا ہوتا ہے، آپ کا حکم ہے تو میں عباس ہوں، تقدیر کی بھی ضرورت نہیں کہ یہاں سے گزر جائے۔ علی گئے، مطمئن ہو کے نماز کا ارادہ کیا، نماز کا وضو کے لیے سرکار نے پانی ڈالا، یا ایک صحابی نے تڑپ کے کہا بادشاہ فوجیں قریب آ گئی۔ علی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ قدر کریں گے تو آگے پڑھوں گا، ورنہ نہیں چھوڑ دوں گا۔ سن رہے ہیں، وضو کر رہے تھے، بادشاہ فوجیں قریب آ گئی، پل کے بالکل قریب، مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ جو اب نہ بولا میں سمجھوں گا یا آیا ہی نہیں یا دھیان نہیں ہے۔ فوجیں پل کے قریب آ گئی، بادشاہ نے دیکھا بھی نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ میں کہہ رہا ہوں فوجیں پل کے قریب آ گئی، فوجیں پل کے قریب آ گئی۔ مڑ کے دیکھا، جلال آمیز لہجے میں فرمایا وہ نہیں آ سکتی، وجہ یہ ہے ہم فقط یہاں نہیں بیٹھے، وہاں بھی ہم ہی کھڑے ہیں۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے یار، تم جیو، تم سلامت رکھو، میں سلامت پیش کروں، میں آج پورا مجمع ہاتھ اونچے پوری طاقت سے۔ سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، مولا کا بات ہے اللہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے اختراع کر کے بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، حضرت عباس کو اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے کہا ہم سچ کہتے ہیں، اجازت نہیں دی گئی۔ جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں شاعر ہوں، میں 4 مصروں میں جواب دیتا ہوں، تیرا دل بولے تو ٹھیک ہے مان لینا، اگر تیرا دل نہ بولے تو پھر جا کے اپنا علاج کروا لینا، اگر تجھے یہ بات بھی نہ مانے۔ میں نے کہا صابر نے
اب تک رعایت دی ہے، میں نے آپ سے دعوت نہیں مانگی. ایک لمحہ آپ مجھے دیکھیں گے. مولا آپ کو واسطہ دے رہا ہوں، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے ابو الفضل عباس کی خیرات دی ہوئی خیرات بانٹ رہا ہوں، اور ہر بندے کو واجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھیں. میں آپ کی منت کر رہا ہوں. صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا. بہت شکریہ جی آپ کی آپ سلامت. مولا آپ کا آباد، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد ساتھ. حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا. مولا کی قسم. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی. اپنے بھائی بلال قاسمی کے دو مصرے ساتھ. حضرت عباس اجازت مانگنے آئے کربلا میں، مولا مجھے بھیجے. اس نے کہاں بھیجا؟ مولا میدان. کسے؟ مولا مجھے. کیوں؟ مولا لڑنے کے لیے. کن سے؟ مولا ان سے. ان سے لڑنے تجھے بھیجے. جنہیں لطافاتی سمجھ نہیں آتی فکر کہ میں کیا کروں. ان سے لڑنے تجھے بھیجو، ہو بہو علی کو بھیجو. چلو کوئی بیٹھا ہوگا جو قتل کر لے گا. مولا کیوں؟ میں نے نہیں جانا. کہا نہیں. مولا ان سے میں نہ لڑوں. فرمایا نہیں. تو ان کو چھوڑ دوں؟ فرماتے ہاں. مولا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ لئی جس کے کھلونے ہیں. اب جو نہ بولا تو دے گا. یہ لئی جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر. اللہ آپ کا بادشاہ. ایک فکرہ جرت کا، جنگ صفین کا، اور اس کے بعد ایک فکرہ. زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں، مجھے پتہ نہیں آپ کیونکہ یہ پھر جہاں جب پڑھتا ہوں تو پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ اکثر مجھے لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں 26 کو کب پڑھتا ہوں. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں پہ آپ تھوڑا ذرا زیادہ پڑھنا. بڑی مہربانی. مطلب آپ نے نہیں آنا. کہتے ہیں نہیں ہم نے سننے آنا. میں نے کہا شاید آپ ڈر رہے ہیں کہ زیادہ پڑھتے وہاں پہ نہ آئیں، کہیں اور سن لیں. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. اپنی زندگی کی قیمتی ترین فکر آپ کے حوالے کرنے والا. صفین کا میدان، 11 سال کا عباس. یہ عرب میں 11 سال کے سن میں بچپن ہوتا تھا. بچپن میدان جنگ کی جو عمریں گنی جاتی تھی وہ گنی جاتی تھی 40 سال 50 سال 60 سال. جو تجربہ کار ہے، جو فلاں تجربہ کار ہے میدان جنگ میں بڑا وقت گزار چکا ہے. اس لیے عمر بن عبد ود نے علی سے کہا تھا تو کم سن ہے، میں تجربہ کار ہوں. نہیں پہنچے آپ. عمر بن عبد ود نے جنگ خندق میں یہی فکرہ علی شہنشاہ سے کہا تھا تو کم سن ہے، میں تجربہ کار ہوں. انہیں بھیج جو میری عمر کے. شہنشاہ فرماتے ہیں وہ سارے نمائش کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے نہیں. اچھا بول لیتے ہیں کبھی کبھی آپ، اچھی بات دے دیتے ہیں. اللہ اپنا حوالے ساتھ رکھے. امام زمان آپ کو سلامت. آپ جی آپ آباد. یہ جڑے ہوئے گلا بڑا تھکا ہوا تھا. کل بھی بخاری صاحب تھے وہاں پہ، کربلا گاہ میں شاہ بھی تھے میرے خیال میں، ویلی گراؤنڈ بھی تھے. ظاہر ہے گرمیاں ہیں، نوکریاں ہیں مسلسل. ظاہر ہے انسان ہے تھوڑا تھک بھی جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی نوکری میں تھی بھی تو جنگ صفین کا ایک فکرہ. آپ تو ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں. باہر میرے خیال میں کوئی ایل سی ڈی دیکھ رہا ہے. اچھا میں بسم اللہ کر رہا ہوں. کوئی نہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. صفین کا میدان، 11 سال کا علی. علی کا علی بیٹا 11 سال کا سن ہے. اور کہا بابا مجھے بھیجی. چھوڑ دیا میں نے. پورا کم از کم 1 گھنٹے کا مضمون چھوڑا ہے
تاکہ آپ کی توجہ یہی مرکوز رہے جہاں میں نے مرکوز کی ہوئی ہے. مجھے بھیجیے. فرماتے ہیں آج سے پہلے تو گیا نہیں, آج سے پہلے حملہ کیا نہیں, 11 سال کا تیرا سن ہے, 1,48,000 کا لشکر سامنے ہے, تلوار چلانے کے گور میں نے تو بتایا نہیں, ڈھال کب کیسے پکڑنی ہے, نیزہ کب کیسے اچھالنا ہے, سارے طریقے میں نے نہیں بتایا. تو کمسن ہے, تنہا ہے, وہ کثیر بھی ہے, مکار بھی ہے. بابا ساری باتیں ٹھیک ہے, بیٹا تو جلی کا تم جیو یار, لاہور والے تم جیو, مولت میں آباد. بابا بیٹا تو تجھ مجھے بھیجیں, بس تیار کرا, پھر چھوڑ دیا میں نے, تیار کرا کے زین پر سوار کیا. جا یہ 2 فکرے بھیک میں مانگے, بھیک میں. مولا کی قسم شکرانے ادا کرتے کرتے بابا جی مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا. جانے لگے, علی نے پوچھا معلوم ہے نا حملہ کیسے کرنا ہے؟ بابا جانتا سب کچھ ہوں, آپ خود بتائیں گے تو خوشی ہوگی. اچھا اگر مجھ سے پوچھا تو میں غور سے سن. میدان میں پہنچ کے مٹھیاں بھیج لینا, دانتوں پہ دانت جما لینا, چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو. حملہ یوں جیسے شیر شکار کے لیے چلتا ہے, میمنہ میں حملہ ہو, میسرہ پریشان ہو جائے, میمنہ میں تلوار چلے, میسرہ الٹ جائے, پہلا قاتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے. آپ کی دعا ہے, مولا کی قسم, آپ جیسے عزادار آباد رہیں. بابا جی ہم خوش آمدی نہیں ہیں, جب سے ہم لاہور میں آپ کو ممبروں پہ دیکھا ہے. اللہ زندگی کر, بسم اللہ. پہلا قاتل ہو, تیری زندگی ہو یار, یہ ہے محبت جو بولتی ہے. پہلا قاتل ہو آخری بھاگتا نظر آ. بابا تعمیل ہو, پھر چلے. حضرت عباس پھر چلے. میرے مریض صاحب آ گئے, پانی دینا بیٹا. خوشنودی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بلند سے بلند تر صلوات. میں وہ گزرے علی بہری بھائی, تو میں نے کہا شاید میرے لیے کوئی پیغام ہے. عباس پھر چلے. دیکھیے خطیب کا کام ہوتا ہے کہ ایک فکرہ جہاں جتنی داد آپ نے دی ہے اتنی مل جائے, تو اس سے پھر بڑا فکرہ ہے تو پڑھے, ورنہ وہیں چھوڑ دے. اگر فکرہ محسوس ہو کہ اس سے اچھا تھا اور بڑا تھا, اور دل کو جس نے مودت سے سرشار کیا, پھر اس سے زیادہ داد بنتی ہو تو اس سے زیادہ ملنی بھی چاہیے. عباس چلے, پھر بلایا. عباس جی بابا میرا لشکر پیاسا ہے. بابا معلوم ہے, پانی پہ قبضہ ہے دشمن کا. بابا جانتا ہوں, تو پھر بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. آپ نہیں سمجھے, میں پہنچاتا ہوں, میں جس مدد کی منزل میں وہاں تک آپ کو لے کے جاؤں. پھر بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا, کتنی دیر میں آئے گا. بابا میں جا رہا ہوں پہلی بار, میری ہے پہلی جنگ, پہلا حملہ, میں ہوں تیرا جوش, تیرا جذبہ, تیرا جلال. مجھے نہیں معلوم کہ 1,48,000 کا لشکر میرے سامنے کب تک ٹھہر سکے گا, لیکن میں عباس تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں, تلوار کی رفتار ایسی رکھوں گا کہ پہلا سر کاٹنے کے بعد آخری تک اتنی جلدی پہنچوں کہ دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئیں. مرضی ہے یار, آپ کی مرضی ہے, داد دے یا نہ دے, جبر کوئی نہیں, زبردستی کوئی نہیں. اللہ کا آباد و شاد. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ. فکرہ اب پڑھ, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں. بابا آتا میں نوکر, بڑی مہربانی, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں. اندر باہر ایک جیسا نعرہ آئے گا تو پھر آگے پڑھ دو. بابا اجازت, بابا اجازت, بابا اجازت. علی نے علی کو اجازت دی. علی کا علی میدان میں آیا.
عرش سے علی نے علی کو دیکھا. مجھے نہیں معلوم کون کہاں بیٹھا ہے, فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم, مجھے اس ذکر پاک کی قسم, یہ میرے سر پہ ہے. غلط پڑھوں اگلی سانس نہ آئے, حق پڑھوں تو بولنا ویسے جیسے بولنے کا حق ہے. تاریخ کہتی ہے ایسی تلوار چلائی عباس نے 11 سال کے سن میں, ایسا حملہ کیا غازی نے, یا سروں کی بارش تھی, یا علمان کی صدا تھی, یا بھاگنے والوں کا شور تھا اور بھاگنے والے پریشان تھے, پتہ نہیں ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں. علی کے بدترین دشمن نے بھی عباس کی تلوار سے گھبرا کر ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے کہ نہیں ہے. بھاگتے ہوئے ایمان نظام آپ جی بسم اللہ, بڑی مہربانی, اللہ تمہیں آباد. آپ جیتے رہو یار, سارے بولو زندگی ہو, تو جیے تو آباد رہے. بسم اللہ کرا, مولا آباد رکھے, مولا ان چہروں کی رونق کو سلامت رکھے. علی کے بدترین دشمن نے بھی گھبرا کے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہی منظر نا شعر میں پڑھو. میرے والد گرامی کا مصرع تھا کہ نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے, دست شام وجود و سحر کاٹ دے. عباس صفین میں اپنی تلوار سے کہہ رہے نوک سے روک لے. میں بسم اللہ کرا, میرے لیے پیغام ہے تو مجھے دے, میرے لیے پیغام ہے. میں بسم اللہ آپ کی زندگی ہو بیٹا, آپ جیئیں, آپ آباد رہیں, تو نوکر ہے جیئیں, سلامت رہیں, مولا آپ کا آباد رہیں. سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور. والد گرامی فرماتے تھے کہ حضرت عباس نے تلوار سے کہا دست شام میں, سنا ہے میں نے کیا پڑھا, کچھ پلے پڑ گیا نا, کہ نوک سے روک لے, تلوار سے غازی کہہ رہے نوک سے روک لے وقت کی گردش ہے, دست شام وجود و سحر کاٹ دے. فرماتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے, اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ. اسے ایک منزل اور آگے لے کے گیا. بلال قاسمی میرا بھائی ہے, وہاں تک آواز پہنچ جائے گی, ظاہر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس سے ایک منزل آگے لے کے گیا. میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا خیال تو والد گرامی کا تھا لیکن آپ نے کہیں پہنچا دیا. بڑی دعائیں دی میں نے ان کو, مولا کی قسم بڑی دعائیں دی, بھائی ہیں دوست ہیں, بڑی دعائیں دی, اور بہت اچھا مصرع کہنے والا. ایک منزل اور آگے بڑھا. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا بادشاہ کے, بادشاہ مجھے میدان بھیج, میں نے لڑنا ہے. بادشاہ نے فرمایا نہیں تجھے نہیں بھیجنا. مولا بچا, اب یہ پہلو ضائع ہو گئے تو ہوگا. فرماتے ہیں بڑی تعداد فرشتوں کی ہے, 2-4 نہیں, پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں. پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. بہت اچھا آپ سن رہے, بخل میں بھی نہیں کرتا, جتنا بھی گلا تھکا ہوا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں. دیواریں بولیں تو میرے حق میں دعا کرنا, چیلنج کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم, آپ بھی شاید پہلی بار یہ فکرہ سن رہے ہو, آپ بھی شاید پہلی بار سن رہے ہیں, خرم آپ بھی پہلی بار. ہمدانی یہ بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہے, دائیں بائیں بیٹھا ہوا مجمع.
یہ میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ، میں قسمن حلفن کہہ رہا ہوں، پھر سنیں، میں قسمن حلفن کہہ رہا ہوں، میری جھولی میں اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا۔ تاریخ ہے جو پڑھ رہا ہوں، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو غازی کا علم دیکھ کے دعائیں اور مرادیں مانگتے ہو، فکرہ سمجھیے۔ 9 محرم ایک صحابی نے امام حسین سے کہا، بادشاہ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ حقیقت ہے اور تاریخ ہے، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ جلال آمیز لہجے میں حسین بادشاہ نے اسے دیکھا، فرمایا ان سے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ کوئی نہیں خیر، گھر جا کے سوچنا کیا پڑا۔ فرماتے ہیں، راضی ہوں یار، فرمایا ان سے جا کے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ فوراً بات، فرمایا عباس، جی آقا، جاؤ انہیں سمجھاؤ۔ وہ سو گیا، جو جاگ گیا سب نکل جائے۔ اشعل نامی راہوار پہ علی کا علی بیٹا سوار ہو کے 9 لاکھ کے سامنے آیا۔ راہوار قد آور تھا، علی کے بیٹے کے قد کا مجھے اندازہ نہیں۔ اشعل پہ بیٹھ کے غازی چلے، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، چہرے پہ جلال الہی، مولا کی قسم، اور چلتے چلتے 9 لاکھ کے سامنے آئے۔ بڑی بے نیازی سے 9 لاکھ کو دیکھا اور فکرہ فرمایا، میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا ہوں۔ میں اپنے کریم کے کرم کی سبب سے تمہیں ایک رات کی ادھار دینے آیا ہوں۔ تو لشکر میں سے نا کسی کی ایسے دبی ہوئی آواز ابھری، ہم 9 لاکھ ہیں، آپ تنہا ہیں، چاہیں تو آپ کو واپس بھی نہ جانے دیں۔ جلال آیا علی کے جلال کو، 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا علی بیٹا ہوں، تعداد پہ ناز نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ چاہوں تو راہوار پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار چلا کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں، تم سے مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ۔ سلام سلام آپ کو، امام زمانہ آپ کا آباد و سعادت، غازی آپ کو جگہ۔ ماشاءاللہ جس طرح قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ مولا عباس کو جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ان یزیدیوں نے وہ جو بل پاس کروایا ہے، ہم اس یزیدی بل کو نہیں مانتے۔ آپ آج نعرہ میرے ساتھ لگائیں گے، آپ کی آواز وہ اسمبلی ہال تک جانی چاہیے، ان بغیرتوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری قوم ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
یہ جتنے بھی بے پاس کیوں نہ کروا لیں، کسی کی ضرورت نہیں کہ بیٹے کا نام یزید رکھے۔ یہ میرا جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جتنا مرضی ہے ہماری زندگی میں ماں کا جماعت آپ آباد ہے۔ ارے آپ جیے ہیں مولا، آپ جیسے جوانوں کو سلامت و آباد و شاد ہے۔ یہ میرا فکرہ ریکارڈڈ ہے، آن دی ریکارڈ جا رہا ہے۔ آل محمد کا بہت چھوٹا سا نوکر فکرہ کر 26 محرم 1445 ہجری کاشانہ عباس، جی 14 اگست 1445 ہجری 26 محرم رات کے تقریباً 9:25 یا 26 یا 27 منٹ۔ جتنے مرضی کوشش کر کے بل پاس کروا، پھر بھی کسی کی ضرورت نہیں، بیٹے کا نام یزید ہے۔ اللہ آپ کا آباد رکھے یار، آپ جی ہیں آپ آباد۔ یا علی یا علی یا علی، عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا۔ زیادہ پڑھ گئے۔ عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ شعر نہیں ہے، قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگانی میں احساس کا اتنا بڑا شعر کوئی نہیں۔ یہ میرا سید زادے کا وعدہ ہے، ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا جس کا دھیان مجلس میں ذکر میں ہے۔ یہ والد گرامی کے مصرے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کے سلام کا حصہ ہے۔ عاشور کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ یہ ایک جیسی جو لہر ہوتی ہے نا گریے کی، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ تھوڑا پڑھنا ہے، میرا گلا تھکا ہوا تھا، زیادہ پڑھ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، زیادہ زحمت دے دی تو معافی چاہتا ہوں۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر گئے۔ آج تک کوئی گن نہیں سکا کہ معصومہ کو تماچے کتنے ہیں۔ میں نے بخاری صاحب فکرہ سنی، بیٹا ہوں آپ کا، مولا میرے بھائی فخر کے والد کو صحت دے، مولا میرے بھائی مہدی کو بیٹا عطا فرمائے، بھیک مانگ رہا ہوں بادشاہ سے، مولا میرے بھائی مہدی کو، علی مہدی کو وارث عطا فرمائے۔ ایک لمحہ دیکھیے جنہوں نے رونا ہے۔ میں 9 ذی الحج کو بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا، 9 ذی الحج، مولا خرم کو بھی بیٹا آتا ہے۔ 9 ذی الحج کو بخاری صاحب میں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے دربار پہ پرسہ دینے گیا، بس ایک فکرہ کہا اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دیر میں رویا۔ میں نے کہا بی بی میں پرسہ دینے آیا ہوں لیکن ایک فکرہ کہنے آیا، آپ کا مقدر پھر بھی اچھا تھا کہ جب آپ کے بیٹوں کو تماچا حارث نے مارا آپ دیکھ نہیں رہے تھے۔ بڑی قبول مجلس، بڑی مقبول مجلس، بہت خوبصورت گریا، اول سے آخر لہر گریے کی فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ کا مقدر اچھا ہے
کہ جب حارث ملعون نے آپ کے بیٹوں کو تماچا مارا، آپ دیکھ نہیں رہی تھی، مقدر عثمان کا جس کے سامنے بیٹی کو تماچا مارا۔ میں اسے شیعہ سنی تو دور کی بات ہے نا جی، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں جسے دو مضامین سن کے رونا نہ آتا۔ ایک جب 6 ماہ کے علی اصغر کے مسائل پڑھے جائیں، ایک جب 4 سال کی معصومہ کا مسائل۔ زندگی بس میں ہو تو بندہ ختم ہو۔ کچھ فکرے ہیں جو مر جانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا تھا، آج بھی یاد آئے تو آنسو آ جاتے۔ وہ انہوں نے لکھ کر ڈیرہ غازی خان مجلس پڑھی، وہاں پر ایک فکرہ پڑھا، اس کے آگے پڑھا نہیں، پڑھتے ہی 1 یا 2 منٹ تھے، اسی پہ انہوں نے مجلس تمام کی اور میں بہت رویا غازی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی ہے، علی کی جو بیٹی بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی، مقتل میں آئی تو اتنا مارا تھا امت نے حسین کو، کافی دیر حیران ہو کے کھڑی رہی، کافی دیر کے بعد پوچھا کیا تو میرا بھائی حسین؟ میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کے اندر کا درد ہے جو باہر آ رہا ہے۔ دوسری فکرہ میرے شہید والد گرامی راولپنڈی میں پڑھا، میں وہاں سامنے تھا، آگے نہ پڑھ سکا، مجلس تمام ہو گئی، لوگوں نے ٹکرے مار لی، پتہ نہیں لوگ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو۔ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کیا۔ معافی مانگتا ہوں، میرا یہ ایسا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ بسم اللہ میں نوٹ کر رہا ہوں۔ جب آباد تھی تو جبریل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر، میں نوکر ہوں، میں مجھے بات سمجھ نہیں، مجھے کو سمجھا دے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بسم اللہ کر رہا، ہاں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ میں سید زادہ ہوں نا، ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی قسم، اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو پردہ۔ اگر میں صحیح پڑھ دوں تو کوئی مر نہ جائے، یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے۔ جب چادر چھن گئی تو سر کا خون چہرے پہ تھا۔ اس کے علاوہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں سید آگے پڑھوں گا بھی نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ ظالموں نے کس انداز سے ایام کو لوٹا۔ ایک فکرہ اور سنیے، مار جانا ہے زندگی فنا ہے۔ سید ہوں، جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں، جتنی مرادیں دعائیں دل میں رکھ کے بیٹھے ہو، امام زمانہ تمہارے گریے کا گواہ ہوتے ہوئے تمہاری دعائیں مستجاب فرمائے۔ جس کی جو بھی مراد ہے پوری ہو، یہ فکرہ ضائع نہ کر دیجیے گا۔ اس پہ دعا کریں یا مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میری دعا بھی ہے کہ یہی فکرہ پڑھتے پڑھتے مولا کبھی موت دے دے، اس سے بڑی موت کوئی نہیں۔ پہلا فکرہ، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ، ظالم نے وہ خیمے لوٹے جو عباس نے درود پڑھ کے لگائے تھے۔ تیسرا فکرہ، تیری مرضی جیسے کہ سو میرے جڑے ہاتھ دیکھنا۔ میں 8 ربیع الاول کو امامیہ کالونی پڑھنے گیا، مجھے بھائیوں نے کہا واپسی پڑھ، واپسی۔ میں نے کہا کس کی واپسی؟ انہوں نے کہا کہ سید کیسے اجڑ کے مدینے واپس آئے۔ میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے ایک فکرہ کافی ہے، پوری زندگی رونا ہو تو ایک فکرہ کافی ہے۔ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔
ان کے مذہب میں ماتم جائز ہے وہ نشد میں باقی ہے. جو عزادار گھر کے فرد ہیں وہ کوشش کریں اتنا رو لیں کہ بی بی راضی ہو جائے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. میں 2008 میں آخری بار میں شام گیا تھا بی بی کے حرم کا سجدہ کرنے. دنیا کہتے شیعہ روتے آپ پتھر رکھ پانی ہو جائے گا. میں پہنچا 19 سفر تھی. بی بی کا حرم تھا. نوح خان نوحہ پڑھ رہے تھے. ایک ہی سطر بار بار پڑھی جا رہی تھی. گریا اتنا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو. میں مصرع سن کے مٹی پہ گر پڑا. میں پتہ نہیں کتنی دیر روتا رہا. میں 3 دن جب بھی اس مصرے کو سوچتا تھا میرا آنسو آنکھ سے نکل آتا تھا. مصرع ہی ایسا تھا. وہ معصومہ کی فریاد پڑھ رہے تھے غریب باپ کے نام. بیٹی باپ سے کیا کہہ رہی تھی شام میں؟ بابا تیرے بن میں بے امان ہوں. تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جس نے چاہا اس نے مارا. یہ حق ہے سروں پہ ہاتھوں کا آ جانا ماتم کا بلند ہو جانا. یہ کسی کی آمد کی علامت ہوتی ہے کیونکہ مجلس کے اختتام پہ ہمارا برآمد ہوگا. وہ دن سب کرائیں گے مولا کو آباد و شاد رکھے. بس میں آ گیا منزل کے قریب. مولا کی قسم میں یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. میں نے کل بھی 25 محرم گاہ میں شامل پڑھی. میں 3 فکروں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا. میں مسائب جب مجھ پہ خود طاری ہو جاتا ہے نا تو میں تب پتہ نہیں میں پھر مجلس پڑھنے کے بعد بھی روتا جاتا ہوں. بعض اوقات بادشاہ مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں. معصومہ کے مسائب ایسے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. کسی کی ضرورت مجال نہیں. ہاں اس کے مسائب کون پڑھے. امام سجاد سے جس نے بھی پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے. مولا گلے میں تو کمر میں لنگر زنجیریں کڑیاں جلے ہوئے خیمے لٹی ہوئی چادریں. فرماتے تھے نہیں بہن کے سوال کھانا. بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا. بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا. ابن منذر صحابی 3 دن آتا رہا. بادشاہ سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا معصومہ کے سوالوں نے. دوسرے دن پھر آیا. بادشاہ کس نے رلایا؟ اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ کہا بہن کے سوال کھا گئے. بس قدموں پہ ہاتھ رکھنے تھا. بادشاہ آج ایک سوال تو سنا جو تجھ پہ بہت مشکل سوال تھا. 4 سال کی بہن کا. مجھے غازی کی قسم جو بیٹھے ہو یا کھڑے ہو اگر دل بن جائے تو ماتم اتنا کرنا کہ بی بی راضی ہو جائے. فکر ہی ایسا پڑھ رہا ہوں. اس فکرے کی حرمت یہ ہے کہ ایک بار سر پہ یا سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دیا جائے. آواز مولا ایک سوال تو سنا. ابن منذر برداشت کرے گا؟ جی مولا تیرا نوکر ہو. کہا پھر غور سے سن. پتہ نہیں میں زندہ کیسے رہا. مولا ایسا کون سا وقت تھا؟ کہا شام کا بازار تھا. پتھروں کی بارش تھی. باغی باغی کا شور تھا. اے ہرے باغی باغی کا شور تھا. پتھروں کی بارش تھی. تو نہیں سمجھا شام کا بازار تھا. ننگے سر میری مائیں تھی. ننگے سر میری پھوپھیاں تھی. چاروں طرف باغی باغی کا شور تھا. اچانک اسی بھیڑ میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا میری 4 سال کی بہن. کانوں سے خون بہ رہا تھا. چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے. سر جھکائے وہ بندہ جس نے ماتم نہ کیا ہو. مجھے غازی کی قسم رو رو کے معصوم فرماتے کہہ رہی تھی سجاد میں تیری یتیمہ بہن, میں تیری غریب بہن, میں تیری پیاسی بہن. آوازی بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد ایک منت کرنے آئی ہوں. ایسی شیمن سے کہے جتنا مار سکتا ہے مار لے مگر تانا نہ دے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری قسم ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو. کہا ہے غازی گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر. ایک لمحے کا حوصلہ, ایک لمحے کا حوصلہ نہ ہوگا. کوئی غم نہ دیکھو یار. مولا تمہاری دعائیں مرادیں پوری فرمائے. کبھی نہ رو اپنے غموں میں. مولا تمہارے آباد گھروں کو آباد رکھے. میں 4 سال کی معصومہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں. بیٹھ کے سنے تو پڑھتا ہوں.
مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، مولا نسلیں آباد رکھے۔ اجازت دو، میں قریب آ گیا مصحف کے۔ ایک فکرہ نہیں ہے، قیامت ہے۔ میں نے بڑا سوچا، امام سجاد کا حوصلہ، کسی نے پڑھا، کسی نے لکھا، کسی نے بتایا، ممکن ہی نہیں تھا۔ نہ کسی عالم نے پڑھا، نہ کسی مجتہد نے لکھا، نہ کسی عالم دین نے ہمیں بتایا۔ یا اللہ جانتا ہے، یا امام خود جانتے ہیں، اس کا حوصلہ کون بیان کرے۔ خیمے جل گئے، چپ رہا، مولا کی قسم، چادریں لٹ گئی، چپ رہا۔ 4 سال کی بہن کو تماچا لگا، سجاد نہیں بولا کہ تمہیں ماتم کرنا دیکھنا مجھے ہے۔ کوفہ کا بازار، تھوڑی آواز کھولنا جا، کوفہ کا بازار، سجاد نہیں بولا۔ ابن زیاد کا دربار، سجاد نہیں بولا۔ پڑھ دو فکرہ، شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا۔ اب تو دعا کرو میں پڑھ دوں، تم سن لو۔ میں حیران ہوتا ہوں، 15 آذانیں ناچنے والوں میں علی کی بیٹی نے بغیر چادر کے سنی، سجاد نہیں بولا۔ شام کے بازار میں چپ رہا، بولا تو بولا کہاں، آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ، غلط پڑھوں موت آ جائے۔ یزید کا دربار، ایک رسی، 18 گردنیں، میری جرأت ہے تو سن جائے، 18 گردنیں، سب سے آگے فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی تھی، بایاں رکھتی تھی، بایاں اٹھاتی تھی، بایاں رکھتی تھی۔ 7 گھنٹے گزر گئے، سفیر روم اٹھا، تخت یزید کے سامنے آیا۔ یزید، یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم، ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے 9 بار بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے۔ نہ مر جاؤں گا یہ فکرہ پڑھ۔ تو خیر مولا امام زمانہ تیرے والد کا سایہ سلامت رکھے۔ قرم بھائی مولا آپ کو بیٹا دے، علی مہدی مولا تجھے فرزند دے۔ فکرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مہر لگی ہے فکرے پہ۔ جو عزادار ہے، جو سید ہے، جو بزرگ سید ہے، یہ میرے چڑے ہاتھ دیکھ کے مجھے اجازت دے، جیسے فکرہ ہے ویسے پڑھ دوں۔ جو کہیں نہیں بولا، تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہا۔ سفیر روم کہتا ہے بچی مر جائے گی، اس کی رسی ڈھیلی کر، وہ تھک گئی ہے، میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ ظالم کہتا ہے بچی کو سامنے لاؤ۔ سکینہ تخت یزید کے سامنے آئی۔ ظالم کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ اپنی نہ روئے ہم۔ معصومہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ نہیں تو سمجھا ہی نہیں۔ معصومہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ ظالم نے پھر کہا تیرا نام کیا؟ پڑھ دو فکرہ۔ اب ملعون کو غصہ آیا، اس نے شیمر کو دیکھا، یہ بچی بھرے دربار میں۔ ظالم کہتے ہیں میری توہین کر رہی ہے، مجھے غازی کی قسم، شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز آئی ظالم میری بہن کے۔ روٹی آنکھوں سے دعا مانگے، جو خیرات مانگنی ہے، بڑا قبولیت کا وقت ہے۔
دعا فرمائے، مسیح کو ماتمی عطا فرمائے، مہدی کو ماتمی عطا فرمائے، ذیشان کو ماتمی عطا فرمائے، خرم کو ماتمی عطا فرمائے، حسنین کو ماتمی عطا فرمائے۔ ہمارے عمار مرزا صاحب کی والدہ مریض ہیں، ان کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ آصف نقوی صاحب بیمار ہے، اس کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ عمار مرزا کو ماتمی عطا فرمائے، حیدر مرزا کو ماتمی عطا فرمائے۔ آپ جس نے مجھے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو مستجاب اور مجھے یاد ہے فکر نہ کرو۔ پڑھو جی، ساتھ پڑھو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ نہیں تو پیچھے کر دو۔ خدائے کائنات امام حسن، کس کی آنت ہے؟ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، نہیں اب نہیں دینا، ختم، امام اب کسی کو نہیں دینا۔ محمد تقی، اوپر سے تو ہٹ گیا یار۔ خاتمہ حضرات، حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب محمدی مسجد حالی روڈ میں ٹھیک 8 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ کل 27 فروری گلشن زہرا پاتن روڈ بیکیوال میں عمار مرزا کے تحت 2 دن مجالس ہوگی۔ سرکار علامہ ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ 28 کو بھی وہی مجلس ادا ہوگی، جس سے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید علی رضا رضوی صاحب ٹھیک 9:30 بجے خطاب فرمائیں گے اور اختتام پر شبیہ تابوت سید سجاد برآمد ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کل انشاءاللہ حالی مسجد، پھر گلشن زہرا اور پھر 28 کو نیک کالونی میں بھی مجلس ادا سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں اور میں ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں۔ بھیا چھوڑ دو، بس بیٹھ جاؤ، اب آپ رضا بیٹھ جاؤ، رضا بیٹھ جاؤ، رضا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد امام زمانہ بلند کر سلام۔ سیدہ کی ذات پہ بلند کر سلام۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ یہ گیٹ کے باہر جو کھڑے ہیں اسے گزارش ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ اجازت بیٹھ جائیں، نہیں کوئی بات دعا فرمائے کہ خالق پروفیسر مستحسن رضا نقوی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے فرزندان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ وقت کا وارث ہم پہ راضی ہو جائے۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس ادا سے خطاب فرمائیں
اور اختتام مجلس پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر کی برآمدی کرائیں. نعرہ تکبیر. خاموشی کے ساتھ اجازت کے ساتھ واقع میں نعرے لگائیں گے. آپ تمام مومنین جو اس طرف ہیں آپ کی مہربانی ہے تشریف رکھ لیں. قبلہ شروع کرنے لگے ہیں, بڑی مہربانی قبلہ کے استقبال کے لیے. اور آپ حاضرین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے, پروفیسر مستحسن صاحب کے بلندی درجات کے لیے, اور میرے والد محترم سید سعادت عباس ندوی کے بلندی درجات کے لیے, اور جو لوگ یہاں ہیں سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے میرے ساتھ نعرہ مان لیں اور آپ کی آواز مسجد تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ 4 سفر 4 بجے شام ڈیرہ حاجی فتح محمد PPP بلاک وائٹل ہومز پاک عرب سوسائٹی میں مجلس ادا ہوگی, جس سے ٹھیک 4:30 بجے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے. بلند سے بلند تر صلوات. حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت فاطمہ بنت اسد, محمد مصطفیٰ, فاطمہ الزہرا, مولا کائنات, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی, آخر زمان پر بلند تر صلوات. کمال ہے یار, دوجیاں نوں بلا لے پہلے تھوڑا مہربانی کرو. میری مہربانی تو اگے آپ لگان, تہاڈی بڑی مہربانی, تسی بھی تھوڑا رحم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمة الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد
आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इदा बअथुमुल अत्फाला फक़ूलहुम सलावत अला मुहम्मद व अला मैं जानता हूँ जिसको बहुत ताक़ीद हो चुकी है, हम पहुँच चुके थे। 14 अगस्त है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा है बैठने की जगह नहीं है, आप लोग आराम से नहीं बैठे, न बाहर सड़कों पे गुंजाइश है न इमाम बारगाह के अंदर। इस वक्त बहुत से अफराद में देख रहा हूँ दरवाजे में भी खड़े हैं सड़कों पे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त सब लोग मजलिस के लिए जिस अहमद से बैठ के सुन रहे हैं, मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। खामोशी से मेरी चंद बातें सुन लेंगे, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरा आपसे वादा। मैंने हदीस नबवी का इंतखाब किया क्योंकि ज़ियारत मखसूसी है, एक मखसूस ज़ियारत बरामद होती है। मुझे बताया गया कल भी और आज भी इसी शाम में भी और वहाँ से नवाज में भी तारीख़ी मजमा था। मैं जानता हूँ मजमा बहुत ज़्यादा, हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँगा, मेरी मारूफ साहब को सुन लीजिएगा। कोई भी अगर जहमत में है तो मैं भी आपसे पहले पेश की माजरत कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं जानता हूँ बैठने की जगह नहीं है। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात की हदीस आप फरमाते हैं अगर बच्चों से भी वादा करो तो पूरा करो। क्योंकि मखसूस ज़ियारत से मुझे बताया कि हज़रत अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम का झूला बरामद होता है, तो इसलिए मैंने मौजू अभी रास्ते में जब मुझे बताया गया तो मैंने उस हिसाब से मौजू लिया है। बच्चे मेरा मौजू रहेंगे अगर सुनना पसंद फरमाएं। अज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ सरवर कायनात की मशहूर हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर बच्चे कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। वअबावान युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युजन्निसानिही, ये माँ बाप हैं जो बच्चे को यहूदी नसरानी यानी ईसाई या मजूसी बना देते हैं, बच्चा मुसलमान पैदा होता है। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, मेरे भाई मेरी बहनें सब सुनेंगे। हदीस है कि हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पे, इस्लाम की फितरत पे यानी तौहीद पे, आदल पे, रिसालत पे, इमामत पे और क़यामत के अक़ीदे पे पैदा होता। ये माँ बाप हैं जो बच्चे को यहूदी या नसरानी बना देते हैं, बच्चा मुसलमान पैदा होता। तो अब पता चला पैदा होने के बाद जो गोद है उसका बड़ा असर होता। आगोश का बड़ा असर होता है, आगोश का, तवज्जो, पालने वाली आगोश का बड़ा असर होता है, पालने वाली आगोश का बड़ा असर होता है। और अगर किसी की आगोश में पलने वाले या मोहम्मद बने या अली बने या अकील बने या जाफर तैयार, तो फिर सोचो अबू तालिब की आगोश का असर कैसा। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़रा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम भाई मजमे की तवज्जो मेरे साथ है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो ये आगोश का बहुत असर है, दुनिया में गोद का बहुत असर होता है। और अगर पालने वाली आगोश पाक आगोश हो तो उस आगोश में पलने वाले पाक हस्तियाँ बनते हैं। अल्लाह ने कहा है कुरान करीम के अंदर दो शजरे हैं, शजरा तैयबा और शजरा खबीसा। सूरह इब्राहिम की आयात है, उजदुसद मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार। अल्लाह कहता है शजरा खबीसा का असर ये है कि उसकी जड़ नहीं है, लगता है दरख्त जमीन पे है। छठे इमाम से पूछा मौला ये शजरा तैयबा कौन है? कहा हम आले मोहम्मद। मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत मुश्किल है सबके लिए सुनना, जहाँ जहाँ बैठे सुन लेंगे मेरे अल्फाज।
تو چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ طیبہ ہے آل محمد، شجرہ طیبہ بنی ہاشم، شجرہ طیبہ بنی ہاشم کا مولا یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ پابندیاں لگ چکی ہیں پھر بھی سن لیجیے، چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ خبیثہ ہے بنو امیہ، توجہ فرمانے میں جانتا ہوں سب یقین مانیے مجھ سے خود آپ کی کیفیت دیکھ کے مجھے بھی ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سنتے رہیے گا جو چند جملے پیش کر دوں گا۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، بچوں سے بھی۔ سرور کائنات اگر کسی صحابی کے بھی بچے سے وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ توجہ، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، بچے سے بھی وعدہ کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں بچے کے وعدے کو پورا کیوں کریں؟ کہا کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے تم ہی رزق دینے والے ہو، تم ان کے لیے انعام لاتے ہو، تحفے لاتے ہو، اس لیے بچے سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مانگنا بچوں سے سیکھو۔ حدیث میں 5 چیزیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، فرمایا 5 چیزیں کہ بچوں کے لیے بے انتہا فضائل ہیں، 5 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے۔ بچے کہتے ہیں بابا مجھے مثال کے طور پہ سائیکل دے دیجیے، یہ کھلونا دے دیجیے، باپ کہہ دیتا ہے اگلے مہینے جب تنخواہ ملے گی لے دوں گا۔ باپ بھول جاتا ہے، بچے کو یاد رہتا، پہلی تاریخ آتی ہے بابا آپ کو تنخواہ مل گئی ہوگی، آپ نے وعدہ کیا تھا کھلونا آپ لے کے دیں گے کیا؟ اگلے مہینے لے دوں گا۔ بچہ کہتا نہیں آپ نے تو آج کا وعدہ کیا تھا۔ توجہ، ماں باپ بار بار کہتے ہیں آج کی ضد نہ کرو پھر لے دیں گے، بچہ کہتے نہیں مجھے تو آج ہی چاہیے، آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہ کر لے روتے رہتے ہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے، جب مانگتے ہو تو روتے رہو۔ جہاں پہ آپ کہیں میں روک دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں؟ سرور کائنات فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہیں کر لیتے مانگتے رہتے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے کہا یا علی دعا مانگے تو کیسے مانگے دعا قبول ہو؟ کہا ایسے مانگو جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا۔ اس نے پلٹ کے کہا یا علی دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ، فرمایا یا علی مولا دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو رو رو کے مانگتا ہے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، دعا زبان سے نہیں آنسوؤں سے مانگو۔ مانگو تو آنسوؤں سے مانگو۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات فرمایا 5 چیزیں، مکمل کروں حدیث، 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ پہلا مانگنا بچوں سے سیکھو، دوسرا درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ یہاں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، بچہ آ کے رو کے کہتا ہے ابو اس بچے نے مجھے مارا، باپ فوراً پہنچ جاتا ہے لڑنے کے لیے، تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا۔ ماں باپ میں لڑائی ہو گئی، بچے پھر ساتھ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو، تم دلوں میں کینے رکھتے ہو، بچے یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں۔ شاید میری بات یہ گراں گزر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں میں نے گناہ کر لیا وہ مجھے فوراً معاف کر دے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اور مولا امیر کہتے ہیں یا سریع الرضا، جب اللہ سے مانگو تو اس انداز سے اے جلدی راضی ہو جانے والے،
اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن ہم مجھے پتا تھا داد نہیں ملے گی سننے کا. ہم ناراض ہوتے ہیں, دلوں میں کینہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں. وہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے, وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں دلوں میں کینہ نہ رکھنا, غلطی اس نے کی ہے, تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر تم بھی بات دل میں رکھ کے بیٹھ جاؤ. معاف کرنا بچوں سے سیکھو. تیسری بات, زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. عزیزان گرامی, آپ شادیوں میں چلے جائیں, بڑی بڑی محفلوں میں جائیں, لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو فرش پہ بیٹھتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. ماں کہتی رہتی ہیں بچوں نئے کپڑے پہنائے ہیں, زمین پہ نہ بیٹھنا. پھر بھی بچے جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں انسان نے اگر تکبر توڑنا ہو تو فرش پہ بیٹھو. صرف بیماروں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا, صرف بزرگوں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا. جن کے گھٹنے نہیں رہ جاتے صحت خراب ہوتی ہے. پیغمبر اسلام جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا یہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا تاکہ کبھی تکبر نہ ہو. لیکن ابھی اس لیے کہا جاتا ہے کھانے پہ بیٹھو, دسترخوان پہ بیٹھو, چلتے رہیے گا. یہ زمین پہ بیٹھنا, عزیزان گرامی نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں بچہ زمین پہ بیٹھتا. چوتھی بات سن لیجیے, گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا, بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے بچوں گھر واپس آ جاؤ. کبھی بچے نہیں کہتے اماں ہم نے خود گھر بنا لیا. توجہ, فوراً مٹی کا گھر گراتے ہیں, ماں کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. توجہ, ہاتھ جوڑ کے بات کا برا نہ بنائیے گا. اگر دنیا میں مکان بنا لو تو یہ نہ کہنا میں نے یہی رہنا ہے, وہاں نہیں جانا. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. یقین مانیے یہ ممبر بنایا گیا ہے کسی, میں اب کہہ نہیں سکتا ہوں. آئندہ کوشش کریں کہ مجھ جیسا کہ کوئی قداور آدمی آئے تو اس کی بھی ٹانگیں پوری آ سکے اس کے اوپر. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے جو جملے پیش کروں انہیں قبول کر لیجیے گا. عزیزان گرامی تاریخ میں بڑے بڑے بچے گزرے ہیں, لیکن تاریخ میں ہمارے اہل بیت ایسے گزرے ہیں دنیا میں آتے ہی کلام کر رہے ہیں. جملوں کو پیش کروں گا کہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. بھیا سب شیعہ بیٹھے ہیں یہاں, ہمیں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا علی نے پیغمبر کی آغوش میں آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. امام حسن نے آتے ہی دنیا میں کلام کیا, مولا حسین نے بھی کلام کیا, 12 کے 12 نے. تو میں سوچتا تھا یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کیوں کلام کیا؟ تاکہ کوئی عیسائی یہ نہ کہہ سکے عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے تھے. تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں کہا تھا میں اللہ کا رسول. تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہمارے ہر امام نے بول کے بتایا. جب نبی کے جانشین ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہو گئے. توجہ فرما رہے ہیں. بس بھئی یہ مجھے اندازہ ہے کہ تکرار آپ کے لیے مسئلہ کر رہی ہے, لیکن میں جتنا پیش کروں گا بہت معذرت. ادارہ گرامی تاریخ میں بہت سے بچے ہیں, لیکن آل محمد کے بچے بھی آل محمد کی طرح سے بالکل بے مثال. میں نے دیکھیں عنوان لیا ہے بچے. ادارہ گرامی مولا امیر کو مولا امیر ہے,
کہ اللہ اور رسول کے بعد کوئی دنیا کے اندر مولا امیر کے مقابلے میں نہیں. میں نے بچوں کے متعلق پیش کیا ہے, ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, مجھے سارے بچوں کی توجہ چاہیے جہاں تک کہا لوگ دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی نا تو مولا عباس 12 برس کے تھے. مجھے پتہ نہیں کون کون سے ناموں پہ پابندی ہے, میں نے لسٹ نہیں پڑھی ہے. کچھ افراد تھے جنہوں نے دیکھا کہ بھئی علی خود آ گئے ہیں, ہاتھ میں ذوالفقار ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, تو ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا بھاگ لو. میں نے نام نہیں لیا, صفین کی جنگ تھی, سب سامنے بنو امیہ تھے, ان میں سے ایک نے کہا نام لیے بغیر, ایک نے کہا کہ میں بھاگ لو. تو کہا میں کہاں سے بھاگے؟ اس طرف علی, سامنے حسن, ادھر حسین, بھاگے تو بھاگے کہاں سے؟ ان میں سے ایک نے کہا ادھر سے نکل لو, علی کے ساتھ بھی فوج ہے, حسن کے ساتھ بھی, حسین کے ساتھ بھی, یہاں ایک بچہ کھڑا, کچھ لوگ پہنچ گئے, بچہ کھڑا. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ کون ہے, دیکھا کہ چہرہ علی جیسا, آنکھیں بڑی بڑی, توجہ, کہ بچہ بہت خوبصورت ہے اور اکیلا بھی کھڑا. اب یہ تاریخ میں لکھا جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں گلے میں طاقت ہے, نہ سینے میں. جملہ پیش کروں گا. ایک مرتبہ ان میں سے کسی ایک نے کہا بچہ ہے کون؟ کہ بچے کا نام ہے عباس. چلیے گا سارے مجمع کی طرف. تو ایک مرتبہ کہا بھائی مولا علی کے ساتھ بھی اصحاب کھڑے ہیں, مولا حسن کے ساتھ بھی, اور وہ ہیں بھی جوان اور ہیں بھی علی, حسن و حسین کا. یہ ایک طرف بچہ ہے, ساتھ میں کوئی ہے نہیں, تو بچے سے بچ کے نکل جائیں گے. ہے کون؟ بچہ. انہیں اندازہ نہیں تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. توجہ بھئی, سب جانتے ہیں میرے گلے میں طاقت نہیں, سینے میں طاقت نہیں. ایک مرتبہ, ابھی نام نکلنے والا ہے, ایک مرتبہ وہ بنو امیہ کے افراد نے کہا چلو اس طرف سے چلتے ہیں جہاں پہ یہ بچہ کھڑا. جیسے ہی جناب عباس نے آتا دیکھا, جناب عباس نے تلوار کھینچی, اپنی سواری سے کہا عباس کا نام ہے, میری آبرو رکھنا, ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے. ایک مرتبہ جناب عباس جیسے ہی تلوار کھینچ کے آگے بڑھے, ان سب نے کہا ادھر ادھر چاروں طرف سے بھاگو, میدان ہے, بچہ اکیلا ہے. جیسے ہی بھاگے, جناب عباس نے جس لگائی, جیسے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگائی, تلوار چلانا شروع کی, سر گرنے لگے. ان میں سے ایک نے آواز دی واپس بھاگو. کہا تو کہہ رہا تھا بچہ کا, یہ بچہ نہیں ہے, شیر ہے. جناب عباس کا بچپنا ایسا, سوچئے جوانی کیسی ہوگی. ایک بزرگ بی بی, نام ہے زینب کبریٰ, جو رسیوں میں تھی, انہوں نے ایک خطبے سے یزید کو شکست دے دی. توجہ, اگر یزید کے دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر شام کی آسمانوں کا رنگ بدل جاتا. اعلان گرامی, جناب عباس کا بچپنا ایسا ہے. اعلان گرامی, میں بچپنا صرف پیش کرتا ہوں چند ہستیوں کا. مجھے نہیں معلوم وقت تمام ہو گیا یا ابھی وقت ہے. اعلان گرامی, آل محمد کے بچے کیسے ہیں. جب ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام, لیکن واقعات میں پوری رات پڑھتا رہوں گا,
یعنی آل محمد کے بچپنے کے بچوں کے اتنے واقعات ہیں کہ پوری رات پیش کرتا ہوں تو ختم نہیں ہوتے. 9 برس کے ہیں نوے امام علیہ السلام، امام محمد علیہ السلام 9 برس کے. مأمون الرشید بغداد میں اس نے اپنے کیپٹل منتقل کر دیا تھا. جب شکار پہ جانے لگا نا تو لاہور لشکر فوج سب کے سب چلنے لگے. کبھی آواز لگا دو کہ بادشاہ کا خلیفہ وقت کا قافلہ آ رہا. ایک آدمی نے آواز لگائی جیسے آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی بادب ہو جاؤ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. سارے بچے بھاگنے لگے. مامون نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا چل رہا ہے، چاروں طرف سپاہی ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے بھاگتا رہتا. چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ بھاگنے والے بچے اور تھے. یہ بچہ بڑا مطمئن کھڑا، بھائی میرے بھائی پہنچ گئے، میرے بچے سارے ساتھ رہے. بھائی میں جانتا ہوں، میں آپ یقین مانیے کہ میں آپ لوگ کی اذیت دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہل نہیں سکتے. لیکن گرامی اس نے جب دیکھا نا مامون نے کہ ایک بچہ بھاگ نہیں رہا، اس نے کہا قافلے کو روکو. کب بادشاہ سلامت یہاں بغداد کے بازار میں کہا مجھے اس بچے سے بات کرنی. ایک مرتبہ فوراً گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، کہ برخوردار بچے بھاگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے ایک مرتبہ مامون کو دیکھا کہ 3 وجہ سے نہیں بھاگا. اب وہ اور زیادہ پریشان، ایک تو بچہ بھاگا نہیں، اوپر سے بھاگنے میں بھی 3 وجہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 3 وجہ دیے نہ بھاگنے کی. یہ امام کی عظمت ہے. چلتے رہے بھیا. دیکھیں سارے مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا 3 وجوہات ہے نہ بھاگنے کی. اس نے کہا میں سن رہا. اس نے غور سے سنا. امام نے کہا پہلی وجہ یہ ہے میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ ہے ولایت. امام نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. دوسری بات یہ ہے بھاگے وہ جو مجرم ہو. میں معصوم نہیں پہنچا سکا. دیکھیں عام طور سے بے گناہ کو کہتے ہیں معصوم، بچے کو بھی کہتے ہیں معصوم، اور یہ ہے امام معصوم. اب ہر لحاظ سے معصوم ہے. امام نے کہا میں ہوں معصوم، میں ہوں بے خطا بے گناہ، تو میں کیوں بھاگوں؟ اب وہ اور زیادہ پریشان. اور کہا تیسری وجہ کیا؟ امام نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ پہ حسن ظن، میں تیرے لیے اچھا سوچ رہا ہوں کہ تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا. امام نے یہ جملہ کہا، مامون آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا. پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ جملہ میں کہہ گیا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ مجھے تجھ سے حسن ظن ہے تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا. جب وہ سوچنے لگا تو امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ یعنی امام نے کہا تو قاتل ہے. مجھے دکھا دیجیے گا. اذان گرامی دیکھیں مجھے نہیں مسئلہ، میں تو پڑھتا رہوں گا. اذان گرامی ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ سوچنے لگا کیونکہ امام کا قاتل تھا، 8ویں امام کا قاتل تھا مامون. تو ایک مرتبہ سوچنے لگا کہا مسموخ آپ کا نام کیا؟ امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا، انا محمد ابن علی، میں علی کا بیٹا محمد ہوں. کہا کون سے علی کے بیٹے ہیں؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا ایسا ہی بچہ جواب دے سکتا ہے. اذان گرامی جو مجھے بات پیش کرنی تھی، امام بچپنے میں بھی امام ہوتے ہیں، دنیا میں آئیں تب بھی امام ہوتے ہیں. توجہ سارے بننے کی توجہ. مامون شکار پہ گیا، واقعہ آپ کا سنا، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے. جب واپس آیا نا تو اس نے عقاب، عربوں کو آج بھی عرب جو ہیں عقاب پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، عقاب رکھتے ہیں، پالتے ہیں. بادشاہ بھی اپنے عقاب کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں. ہم نہ شیر بن سکے، ہم نہ شاہین بن سکے. شیر پالنے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا، شیر کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے. اسے
زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے لیکن اب ایک مرتبہ اس نے عقاب کو اڑایا دراج کے پیچھے. عقاب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. بہت دیر بعد واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنی چونچ میں لی ہوئی تھی. سدھایا ہوا تھا, کھایا نہیں, واپس آیا. سب سے پوچھنے لگا مامون یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ کیا پتہ نہیں. کیا عقاب ہوا میں گیا مچھلی لے آیا؟ دور دور دریا میں ہی. کیا پتہ نہیں. سب سوچ رہے مامون خود بھی پاگل ہوگا کہ واپس چلو بردار. کہ اس مچھلی کو میرے عجائب گھر میں رکھ دینا, نیچے لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا. دریا نہیں تھا, ہوا سے لایا. واپس آیا. ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بادشاہ سلامت آ گئے ہیں, راستہ خالی کر دو. دیکھا بچہ پھر کھڑا. مامون نے کہا قافلہ روکو, اس بچے کو جواب پتا ہوگا. مرتبہ اپنے گھوڑے سے اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, چھپا کے مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھا. آج بھی لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں نا, میری مٹھی میں بند کیا. اس نے کہا یہ بھی بچہ اگر کھیل لوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا بیٹا بتائیے برخوردار میرے ہاتھ میں کیا؟ امام نے ایک مرتبہ مامون کے چہرے کو دیکھا. کہا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں, پرندوں کے پیچھے عقاب اڑا دیتے. پرندے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو عقاب دیکھتے ہیں اللہ نے سمندروں دریاؤں میں بھنور چلا دی ہیں. چھوٹی مچھلیاں طاقت نہ رکھتے ہوئے بھنور سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. عقاب پرندے چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ جب عقاب مچھلی لے آتے ہیں تو بادشاہ حیران ہو جاتے ہیں. جب انہیں جواب نہیں ملتا تو ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. توجہ فرمائی جانے کی نا. امامت کا بچپنا ایسا ہے. امام نے پوری تفصیل دی, بتایا تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی ہم جانتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ کیوں کیا کرتے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ صبح شام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کون ہے. اگر نہ جانتے ہوتے تو ہم کچھ نہ کہتے. وہ دیکھتے تھے, جانتے تھے, پھر بھی نہیں مانتے تھے. یہ بچہ عام بچہ نہیں. آپ سلامت رہے. جانے کے نامی بس بھی میں نے مکمل کر دیا. ایک مرتبہ اس نے کہا اس بچے کو دربار میں بلاؤ, وقت نہیں ہے تفصیل کا. واقعہ آپ کا سنا. جانے کے نامی جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا اگر رسول خدا کے بیٹے حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم 2 برس کے تھے جب انتقال کر گئے, اور قاسم اور عبداللہ بن ابی خدیجہ 2 برس کے تھے. بچپن میں 3 بیٹے انتقال کر گئے. رسول خدا کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی, 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. کہا مولا اگر وہ جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں, معصوم کی اولاد کو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی.
مجھے بتایا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع، میرے بھائی جو بھی آئے ہیں بڑی عقیدتوں سے آئے ہیں، ایسا ہی ہے جو بھی مجلس میں آیا وہ آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے تبھی آیا ہے۔ مجلس میں وہی آتا ہے جو آل محمد کی عظمت کو مانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس بھائی آخری جملہ، بس میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے ہلا نہیں جا رہا، میں نے اتنا طویل نہیں کرنا تھا، میں سوچ کے آیا تھا مختصر پڑھوں گا، 40 منٹ میرا ارادہ نہیں تھا، 10-15 منٹ مجھے مسائل میں لگے، ایسا نہیں کہ بس میں مکمل کر رہا ہوں، میں نے تمام کیا۔ ایسا نہیں کہ بعض افراد سوال کرتے ہیں، چھوٹی سی بیوی تھی، اتنی مشکل باتیں کیسے کہتی ہیں؟ ایزانے کے نامی اگر معصوم کسی بچے کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھ دیں تو وہ بچہ عام بچہ نہیں رہتا۔ یہ جو بڑے بڑے اصحاب تھے ہے نا حدیث میں کہ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، پروردگارہ اس کے سینے کو کھول دے، ہمارے علوم حاصل کر سکتا۔ وہ اتنے بڑے بڑے علماء بن گئے، محدث بن گئے، صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے سے۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں مجھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر کسی کو کہا اسے قرآن حفظ ہوگی، ہزاروں حدیث حفظ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بچی حسین کے سینے پہ سوتی ہے، میری بات پہنچی؟ ایک عام بیوی نہیں ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا بھائی شام کے بازار میں بیوی خطبہ بھی دے رہی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں انبیاء کے واقعات کے حوالے دے رہے ہیں۔ جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے، انبیاء کے واقعات سلاتے تھے، پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تو کہا ایک نبی تھے جن کا نام صالح تھا، ہے نا قرآن میں واقعہ، ان کی امت نے کیا کیا، 4 افراد نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھا۔ جناب صالح کی امت کے 4 افراد نے جا کے اس کا کوہان کاٹا کہ اتنا دودھ کیسے دیتی ہے، پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی ہے۔ جب کوہان کاٹا وہ شہید ہو گئے، پہاڑ پھٹا تھا جس سے اونٹنی باہر آئی تھی۔ دیکھیے قرآن کا واقعہ تفصیل کا وقت میں، جب وہ اونٹنی باہر آئی تھی نا پہاڑ سے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، عربی میں کہتے ہیں فصیل، اونٹنی کا بچہ۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چلتے اور روتے ہوئے کہنے لگا پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارہ تو ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ کس نے کہا؟ اونٹنی کے بچے۔ قرآن پڑھیے، جناب صالح پہ وحی نازل ہوئی، جناب اللہ نے کہا ہے صالح، جناب جبرائیل نے کہا ہے صالح اس بستی کو خالی کر دیجیے، 3 دن پہ ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ کہ پروردگارہ 4 آدمیوں نے اونٹنی کو مارا ہے تو پوری بستی پہ عذاب بھیجے گا؟ کہا ہاں، باقی سب تماشا دیکھتے رہے۔ وہ مارتے رہے، ایک جانور کو اتنی بے دردی سے مارا، اللہ کی رحمت نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میں صالح ان پہ عذاب نازل کرنا۔ کیوں؟ اے میرے نبی صالح اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا دی ہے، میں نے قبول کر لی، 3 دن میں عذاب آ جائے گا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائے گا، یہ سب مر جائیں گے، بچے چلے جائیں مستورات، لیکن یہ باقی سب جنہوں نے دیکھا تماشا۔ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے جب سینے پہ سلایا تھا نا تو میرے بابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اونٹنی کے اس بچے کا مقام زیادہ ہے؟ وہ اونٹنی حیوان تھی، میں نبی کے نواسے کی بیٹی ہوں۔ پھوپھی اماں اگر میں بددعا کروں تو اللہ قبول کرے گا؟ کہا پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی، آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا میری لخت جگر میری بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے گا۔
میرے مولا کے آنسو بہنے لگے گا بیٹی بد دعا نہ کرنا، کوفہ الٹ جائے گا۔ اب میں سوال کروں آپ سے، مجھے بتایا گیا بڑی قدیمی مجلس ہے، برس ہا برس سے یہاں پہ جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے۔ آج کہیں مسلمان اس لیے تو ذلیل نہیں کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا۔ میں تو بہت کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ مجھ سے بانی کہہ رہے تھے مولانا کھل کے سارے مصائب جناب علی اصغر کے پڑھ دیں، میرے گلے میں طاقت نہیں ہے، اگر 10 سے 15 منٹ زحمت دوں تو بخل نہ کیجیے گا، اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سن رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیں۔ میدان کربلا ہے، مولا حسین تنے تنہا کھڑے ہیں، آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے؟ مولا نے 6 یا 7 مرتبہ نعرہ بلند کیا، خود اللہ نے کہا حسین میں کربلا کو پلٹ دوں گا، کہ پروردگارا میں نے جو اپنے بچپنے میں وعدہ کیا تھا نا نانا سے میں پورا کروں گا۔ دوسری مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آئے، مولا سب نے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا حل من ذات یرب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جیسے مولا حسین نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، مولا نے زلجنہ کو موڑا، خیمے کے سامنے آئی، آواز دی زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے، بیویوں سے کہیے اتنی بلند آواز سے نہ رونا۔ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جب آپ روئیں گی نا تو ذرا دیکھیے گا شاید آپ کے پہلو میں کوئی بیوی رباب کے نام سے آئی ہوں، آج کوئی آئے نہ آئے جھولے پہ ایک ماں ضرور آئے گی۔ اگر میں آج پڑھ سکا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا۔ مولا نے ایک مرتبہ جیسے کہا نا زینب ابھی میں زندہ ہوں، جناب زینب نے آوازیں بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مولا حسین اپنے زوجنہ سے اترے، خیمے میں آئے، ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا۔ آپ جانتے ہیں نا سنت محمدی میں ماں باپ کے سامنے غسل و کفن دینا مکروہ ہے، میں نے جملہ پڑھ دیا، رسول خدا نے فرمایا ماں باپ سے چھپا کے غسل و کفن دینا۔ کہا کیا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ماں باپ کا دل برداشت نہیں کرتا، میرا بچہ دفنایا جانے لگا ہے، ماں باپ برداشت نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے جیسے کپڑا بچھایا نا سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، ایک مرتبہ آواز دی رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیں۔ مولا جانتے ہیں میں تو معصوم امام ہوں، رباب کیسے برداشت کریں گی؟ کہ رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو رکھا اور ایسے کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند۔ بس نہیں کیسے پڑھوں گا؟ مجھے ابھی سے چند بیویوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری بعض بہنیں میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے۔ میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے؟ جناب رباب نے لاشا دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آپ جناب علی اصغر کا پرسہ دینا،
جناب سیدہ کو، جناب رباب کو، امام زمانہ کو ایک رو کے جملہ پیش کر دوں، شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ بھائی ایک جملہ سن لیجئے گا، یہ میں نے بہت بڑے ایک عالم عادل سیستانی کے داماد سے جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت بزرگ عالم ہیں، 70 برس سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں روایت میں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا عاشورہ پہ، تو مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے۔ جب کربلا آئیں گے تو 40 کے ایام ہوں گے، زائرین کا ہجوم ہوگا۔ جیسے ہی مولا کربلا پہنچیں گے، سب میری طرف دیکھیے گا، جب مولا کربلا پہنچیں گے حرم کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں گے، امام زمانہ حرم مولا حسین میں جائیں گے، ننگے پاؤں داخل ہوں گے، ذریح مقدس کا دروازہ کھل جائے گا، امام زمانہ ذریح کے اندر جائیں گے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ذریح مقدس کے اندر ڈالیں گے، مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے۔ جیسے ہی دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے نا، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے روئیں گے اور کہیں گے او رونے والے، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کیوں تیر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیارت برآمد ہوگی، میں آپ کو 5 سے 7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اپنا مجھ میں پڑھنے کی طاقت، نہ آپ میں رونے کی طاقت۔ جب مولا حسین نے ایک مرتبہ سفید کپڑے میں جناب علی اصغر کو لپیٹ دیا، مولا نے اپنی ابا میں چھپایا، جملہ پڑھ دوں، جناب مختار نے پوچھا ابو خلیق سے، ابو خلیق اے ملعون، کبھی تمہیں میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق نے سوچ کے کہا ہاں مختار، ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہے تھے۔ جناب مختار ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کون سا موقع؟ کہا جب حسین ایک بچے کو لے کے آئے، حسین نے ابا ہٹائی، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس بچے کو پانی پلا دو، اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں تو پانی پلا دو۔ کہ جیسے ہی حسین نے بچے کو زمین پہ رکھا، ساری فوج رونے لگی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی تقریر کو بند کر دے، بچے کو تیر مار دے۔ سب سے درخواست ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حرملہ نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہتا تھا، تیر گر گیا، اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، پھر تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا، عمر سعد نے پوچھا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا؟ حرملہ نے کہا عمر سعد بچہ میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا، ایک برقع پوش بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم آخری جملہ، تابوت برآمد ہونے والے 2 منٹ کی زحمت۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، روایت میں لہو ثلاث و شعب، تیر کے 3 مونچھے، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، ذبح من الاذن الی الاذن، بچے کا گلا کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا۔ ہاتھ جو ابھی رکو 2 منٹ سنیں گے آخری جملے، خدا کی قسم اسے پڑھانے جا رہا ہوں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جیسے تیر چلا نا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ اٹھا،
مولا حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے. مولا نے چاہا زمین پہ بہا دے. زمین سے آواز آئی حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا. مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا. آسمان سے آواز آئی ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا. بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خطاب کر لیا اور ایک مرتبہ آواز دی پروردگارا گواہ رہنا تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا. 2 منٹ کے لیے جناب سید الشہداء واپس چلے. مولا حسین نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا, جناب عباس کے بازو اٹھائے, جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے, لیکن کبھی ایسے نہیں کیا. جب جناب علی اصغر کا لاشا لیا 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. مولا میں بہت سوچنا تھا, آپ 7 قدم بار بار آگے لیتے ہیں 7 قدم پیچھے. مولا کیوں؟ میرا دل کہتا ہے در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی ہو, وہ بار بار کہہ رہی ہوگی مولا میرے علی اصغر نے پانی پیا. ایک بچی نے سوال کیا بابا آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے جناب سکینہ کو دیکھا, کہا بیٹی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. عزیزان گرامی میں نے تمام کر دیا. جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں. میرے مولا نے فرمایا ربا کل جب لاشیں پامال ہوں گے میں نہیں چاہتا علی اصغر کا لاشا پامال ہو. مولا نے تلوار کی نیام سے خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی, جناب علی اصغر کو رکھا, قبر بند کر دی. جب 11 محرم کا دن نکلا ان ملعونوں نے ہر سر قلم کیا, نیزے پہ بلر کیا. ایک آدمی نے کہا ایک سر کم کر, دوسرے ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا. عمر سعد نے حکم دیا 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے, نیزے مارتے جاتے تھے. ایک ماں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی, اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو باہر نکلا ایک چھوٹا سا لاشا, ملعونوں نے سر قلم, یا حسین